راوی کہتا ہے کہ میں نے کہا امام سے اذا اصبحت وامسیت لا ارى اماما اتم به ما اصنع. راوی کہتا ہے چھٹے امام سے اپنا رسول اللہ مولا یہ بتائیے صبح شام اگر اس حالت میں آئے کہ لا ارى اماما میں کسی امام کو نہ دیکھ پاؤں, میرا کوئی امام نہ ہو. کیا مطلب میرا کوئی امام نہ ہو؟ یعنی آپ میں سے آل محمد میں سے میرا کوئی امام نہ ہو. اتم بہی جس کے پیچھے پیچھے میں چل پڑوں. پیچھے کب چلتا ہے انسان؟ جب دیکھتا ہے یہ چھٹے امام شہید ہو گئے, اب ساتویں امام شہید ہو گئے, اب آٹھویں امام, ان کو دیکھ رہا ہوں, ان سے پوچھ رہا ہوں چیزوں کو, ان کے پیچھے چل رہا ہوں. جب میں اپنے امام کو صبح شام دیکھ ہی نہ پاؤں گا, 24 گھنٹے میں کبھی دکھے گا ہی نہیں مجھے, تو میں اس کے پیچھے کیسے چلوں گا؟ نہیں چل سکتا. ما اصنع کیا کروں گا میں اس وقت؟ کیا کروں؟ راوی کہہ رہا ہے ما اصنع کیا کام کروں گا میں اس وقت, مجھے کیا کرنا ہے اس وقت, ذمہ داری اپنی. امام نے فرمایا فَأَحِبْ مَنْ كُنْتَ تُحِبُّ وَأَبْغِضْ مَنْ كُنْتَ تُبْغِضْ حَتَّى يَظْهَرَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ. امام نے فرمایا کہ محبت کرتے رہو اس سے کہ جس سے تم محبت کرتے تھے, بغض رکھتے رہو, نفرت کرتے رہو اس سے جس سے تم نفرت کرتے تھے. تو یہ ایک اور چیز ہمیں پتہ لگی. اب یہاں پر امام جو فرما رہے ہیں کہ بغض کرتے رہو, یہ اپنا رسول اللہ, فرض کیجئے کہ میرا ایک دوست تھا, زیارت کے سفر میں ساتھ تھے ہم, امام حسین کی زیارت پہ گئے, نجف گئے, اس سے میں نفرت کرتا ہوں تو اس سے نفرت کرتا رہوں. یہ روایت بات واضح کہہ رہی ہے کہ جس کی محبت اور جس سے بغض کو تم نے ہم سے سیکھا ہے. یعنی امام یہ سوال کہاں پر ہے کہ میں امام کو اگر میں نہیں دیکھ پاؤں گا تو میں اس کی پیروی کیسے کروں گا. امام فرما رہے ہیں کہ دیکھو تم یہ کام کرتے رہو. راوی کہہ رہا ہے کہ امام حاضر نہیں ہوگا, دیکھنے میں نہیں آئے گا, ویزیبل نہیں ہوگا, رؤیت نہیں ہوگی, دیدار نہیں ہوگا. جب دیدار نہیں ہو دیکھوں گا تو اس کے پیچھے کیسے چلوں گا. امام کہہ رہے ہیں جس سے بغض رکھتے تھے اس سے بغض رکھے رہنا, اور جس سے محبت کرتے تھے اس سے محبت کرتے رہنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ تمہیں ہم ایک یہ معیار دے رہے ہیں کہ جس سے امام کی زندگی میں امام کے حکم کے مطابق, امام کے پیمانوں اور کرائٹیریا کے مطابق محبت و نفرت کو رکھنا. اپنی توجہ کی آپ نے. لہٰذا یہ ایک چیز بڑے غور سے سنیں کہ جس سے قرآن نے کہا ہم نفرت کرو, بغض کرو, جس سے رسول اللہ نے کہا بغض کرو, نفرت رکھو, جس سے رسول خدا کے گھر والوں نے کہا نفرت رکھو, اس سے نفرت رکھو. امام یہ نہیں کہہ رہے کہ جس سے ہم کہہ رہے ہیں, امام نے کہا جس سے نفرت کرتے تھے, بغض رکھتے تھے, اس سے بغض رکھو, جس سے محبت کرتے اس سے محبت رکھو. کس سے محبت رکھوں, کس سے بغض رکھوں؟ جواب آئے گا امام کا, آئے گا. فرض کیجئے تم نہیں تو پوچھا کہ میں کوئی امام نہیں پاؤں جس کے پیچھے چلوں تو کیا کروں, تو ہم تمہیں بتا رہے ہیں ایک نسخہ. تو اب یہاں پر دیکھیے امام عالم قلوب ہیں, عالم خفایا اور اسرار اور علن کے امام عالم ہیں, دل میں جو چھپا ہوا ہے. اس راوی کی شاید پرابلم یہ, امام نے اس کو جواب دیا کہ تم نفرت اور محبت اور بغض میں اپنے فرق مت آنے دینا. مولانا صرف نفرت رکھیں ان سے جس سے نفرت کا حکم دیا, بغض رکھیں محبت کریں اس سے محبت کا حکم دیا گیا. نہیں, جیسا کہ میں نے کہا یہ احتمال امکان ہے, پاسبل ہے بات کہ اس شخص کے قلب میں اس حوالے سے کچھ پرابلم ہو تو امام اس کے نسخہ بتا رہے ہیں. لیکن اس سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ بغض اور محبت یہ امام کے حکم کے مطابق ہونی چاہیے اور جس طرح سے امام نے سکھایا. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بات آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ ایک مومن کو ایام غیبت کبریٰ میں اور ایام غیبت صغریٰ میں, دونوں میں, صغریٰ تو خیر گزر گئی, کبریٰ چل رہی ہے اس وقت, تو محبت, نفرت اور محبت دونوں کو اس کے دل میں ہوگی. کس کے خلاف نفرت, کس سے محبت؟ اب یہ ظاہر سی بات ہے کہ جنہوں نے دین خدا میں بگاڑ پیدا کیا, جنہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی, جنہوں نے قرآن کی بے حرمتی کی, جنہوں نے رسول اللہ کی بے حرمتی کی, اور وہ ان کی بے حرمتی کی جن سے رسول خدا نے جن کا احترام کرنے کو کہا تھا. یہ تو قرآن کا واضح فیصلہ ہے. یہاں تک حتی یظہرہ اللہ عز وجل, یہاں تک کہ خدا اس امام کو ظاہر کر دے. ایک چیز ہو گئی ہے. دوسری چیز اس کا مطلب یہ ہے کہ جب خدا ظاہر کرے گا امام زمانہ کو, جب خدا ظاہر کرے گا امام غائب کو, جب خدا ظاہر کرے گا امام وقت کو, تو یہ محبت اور بغض کام آئے گا. یہ کوئی بغض نفرت کام نہیں آئے گا. یہ جو آپ سن رہے ہیں کہیں سے کہ یہ فائدہ کچھ نہیں ہوگا بغض رکھنے کا دشمنوں سے اور محبت کرنے کا رسول اللہ سے, اور رسول خدا کے دشمنوں سے نفرت کرنا, اور رسول خدا سے اور ان کے دوستوں سے, رسول خدا کے جانثار ساتھیوں سے محبت کرنا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس کا. امام فرما رہے ہیں کہ اس کا اپنا ایک فائدہ ہے. اگر فائدہ نہیں ہوتا تو امام یہ ایک کرائٹیریا کیوں دیتے؟ لہٰذا اس بات کو اچھی طرح سے سمجھیں. جب آپ نماز ہی نہیں پڑھے تو کیا فائدہ؟ نماز نہ پڑھنا گناہ ہے, بالکل ہے, لیکن
امام کہہ رہے ہیں اگر ایک باورچی جو میری آپ کی طرح کا کہتا ہے بریانی پکانے تھوڑا سا اس میں یہ مسالہ ضرور ڈالیے گا ورنہ بریانی کا فائدہ نہیں ہوگا، ارے اتنا سا ایک چمچی پوری پتیلی میں دیگ میں 10-15 کلو کی اتنی سی چمچی کا کیا نہیں ڈالا ہم نے، وہ مزہ نہیں آیا، تو باورچی کیا کہے گا ہم نے تو آپ سے کہا تھا اتنی سی وہ ضرور وہ اصل چیز وہی تھی۔ تو دو جملے ہیں یہاں پر، یہ باورچی کھانا دنیاوی مثال، امام فرما رہے ہیں بغض رکھتے رہنا، نفرت رکھتے رہنا، محبت اور پیار کرتے رہنا، محبت کرتے رہنا۔ اس کا مطلب ہے کہ ظہور کے وقت یہ چیزیں کام آئیں گی، ایک چیز۔ دوسری چیز بلکہ تیسری چیز، اگر یہ دو چیزیں آپ کو مجھ کو امام کی بارگاہ میں نہ پہنچائیں اور ہم امام کے انصار میں شامل نہ ہو پائیں تو امام یقیناً نہیں بتاتے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ کے دشمنوں سے بغض اور نفرت اور رسول اللہ کے دوستوں سے، چاہنے والوں سے، رسول خدا سے محبت کرنے والوں سے محبت، یہ چیز ظہور کے وقت ہم کو فائدہ پہنچائے گی۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو امام یہ نہ کہتے۔ تو مولانا اگر نماز نہ پڑھیں تب بھی فائدہ پہنچائے گی، اگر جھوٹ بولیں، یہ ایک الگ بحث ہے۔ دیکھیے میں کہہ رہا ہوں یہ اپنا اس کا ایک یہ کریڈینشلز میں سے ہے، یہ معتبر چیزوں میں سے ہے، اس کی اپنی ایک کریڈیبلٹی ہے، اس کا اپنا ایک ویٹ ہے۔ لہٰذا امام کبھی آپ کو ایک روایت میں نہیں ملے گا کہ اگر آپ کا امام غائب ہو جائے کیا کروں، امام کے پابندی سے نماز پڑھتے رہنا۔ دیکھو پابندی سے یہ کرتے رہنا، جن چیزوں کو غیبت کے کبریٰ کے ایام میں امام نے کہا ہے، عمومی طور سے کہا کہ عبادتوں کی طرف توجہ کرنا، عبادتوں کو مت چھوڑنا، سمجھ میں آ گئی بات، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، تمام کی تمام چیزیں۔ لیکن بعض عبادتوں کو امام پرٹیکولرلی، اسپیسیفکلی، مخصوصاً، معیناً و مشخصاً لے کر آئیں کہ ان کاموں کو مت چھوڑنا۔ اس کا مطلب ہے اس کا اپنا ایک اثر ہوگا جب امام ظہور کریں گے، اور غیبت کبریٰ میں بھی اثر ہوگا۔ اگر کہا جائے زیارت پہ آؤ، زیارت پہ آؤ، کہیں بھی ہو 27 رجب کو نجف پہنچاؤ، کہیں بھی ہو 27 رجب کو نجف پہنچاؤ، شب عاشور حسین کی قبر کے پاس رہو گریے کی حالت میں، روز عاشور پورا سورج نکلنے سے لے کر سورج ڈوبنے تک حسین کی قبر کے پاس رہو، یہ چیزیں ملیں گی غیبت کبریٰ میں۔ اس کا مطلب ہے اثر ہوگا۔ اگر امام رضا کی زیارت کو کہا گیا آؤ، بار بار آؤ، جتنی طاقت ہے آؤ، اس کا مطلب ہے اثر ہوگا۔ تو یہ ایک چیز اپنی ذہن میں رکھیں، روایت چھوٹی سی تھی، بات بہت لمبی ہو گئی۔